تحقیقی قول یہ ہے کہ حضرت عائشہ کی عمر نکاح کے وقت میں وہ 17 سے 19 سال عمر، نہ کہ 6 اور 9 سال۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ ومن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نکاح کے وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر کیا تھی؟ آج یہ سوال پوچھا جاتا ہے اور اسلام کے اوپر اعتراض کیا جاتا ہے کہ اسلام کہتا ہے کہ بچیوں کے ساتھ شادی کرنا جائز ہے، خواہ وہ 6 سال کی ہو خواہ 9 سال، کیونکہ روایات میں یہ آتا ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب میرا نکاح ہوا تو اس وقت، یعنی جب میری شادی ہوئی اس وقت میری عمر 6 سال تھی، اور جب میری رخصتی ہوئی تو اس وقت میری عمر 9 سال۔ ان روایات کی بنیاد پر ہمارے ہاں مذہبی طبقہ، ایک بڑا مذہبی طبقہ، وہ یہ کہتا ہے کہ بچیوں کی شادی کرنا جائز ہے، یا 6 سال کی عمر میں شادی جائز ہے، یا 9 سال کی عمر میں جائز ہے، یا چھوٹی بچیوں کی عمر میں شادی جائز ہے۔ آج ہم ان روایات کا جائزہ لیں گے، معلوم کریں گے تحقیق کے ذریعے سے کہ صحیح اور درست بات کیا ہے۔ کیا حضرت عائشہ کی عمر نکاح کے وقت میں یا شادی کے وقت میں، رخصتی کے وقت میں 6 یا 9 سال تھی، یا اس سے زیادہ تھی؟ حقیقت بات کیا ہے اور اسے کیوں صحیح طور پر پیش نہیں کیا گیا؟ لوگ کہتے ہیں جناب ملحدین اور مرتدین اسلام پہ اعتراض کرتے ہیں۔ بھائی وہ اعتراض کیوں نہ کریں کہ جب آپ اس طرح کی روایات بیان کرتے ہیں کہ جو واقعے کے خلاف ہے، جو اصل واقعہ ہے اس کے خلاف آپ روایات بیان کریں گے تو وہ تو آپ کو اعتراض کریں گے۔ آپ خود ان کو موقع دے رہے ہیں، آپ موقع نہ دیں ان کو۔ آپ کا بڑا طبقہ جو ہمارے مسلمانوں کا، وہ اس کو ڈیفینڈ کرتا ہے، اس میں کوئی اور جملہ کہتا ہی نہیں، وہ کہتا نہیں بھائی یہ جو روایات میں آ گیا صحیح ہے، جو روایات نے کہہ دیا وہ صحیح بات، چاہے ہمیں کتنا ہی یعنی غلط بات کیوں نہ، عقل کے خلاف، قرآن کے خلاف، اور خود اس وقت کے زمانے کے خلاف ہی کیوں بات نہ ہو، ہم کہتے نہیں بس یہ قبول ہے، یہ قبول ہے۔ بخاری کی روایت ہے 3817، عروہ نے روایت کیا، وہ ہشام ابن عروہ روایت کرتے ہیں اپنے والد عروہ سے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے۔ حضرت عائشہ فرماتی ما غرت علی امرأۃ ما غرت علی خدیجہ من کثرت ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایہا، فرماتی ہیں کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے علیہ السلام کے معاملے میں جتنی غیرت محسوس کرتی تھی اتنی غیرت کسی عورت کے معاملے میں نہیں کرتی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ کا بہت ذکر کیا کرتے تھے، بہت ذکر، یعنی حضرت عائشہ کے ساتھ شادی کے بعد بھی ہر موقع پر خدیجہ کے احسانات کو یاد کیا کرتے تھے۔ ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ علیہ السلام، ہر موقع پر، ہر جگہ پر خدیجہ 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 علیہ السلام۔ اس روایت کے اندر عائشہ فرماتی ہیں قالت وتزوجنی بعدها بثلاث سنین، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے حضرت خدیجہ کے 3 سال بعد مجھ سے تزوجنی شادی کی۔ وامرہ ربہ عز وجل او جبریل علیہ السلام ان یبشرها ببیت فی الجنۃ بقسم، اور اللہ رب العزت نے یا جبریل علیہ السلام نے یہ خوشخبری دی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، ان یبشرها، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، کہ آپ حضرت خدیجہ کو یہ خوشخبری سنائیں، خدیجہ کو یہ خوشخبری سنائیں کہ جنت میں ان کا موتیوں کا محل ہے، جنت میں ان کا موتیوں کا محل ہے۔ تو یہ خوشخبری ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ علیہ السلام کے لیے آئی۔ تو اس روایت سے یہ معلوم ہوا، ایک روایت یہ ہے جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ فرماتی ہیں کہ حضرت خدیجہ کے بعد میری شادی ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور وہ 3 سال کے بعد ہوئی ہے۔ ایک بات، اگلی روایت ہے صحیح بخاری کی، روایت کا نمبر ہے 3894، اور صحیح مسلم کی روایت ہے 3479، متفق علیہ روایت ہے، بخاری مسلم دونوں کی۔ حدثنی فروہ بن ابی المغراء، ہشام سے روایت ہے، وہ اپنے والد سے، وہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کرتے ہیں، فرماتی ہیں تزوجنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وانا بنت 6 سنین، مجھ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کیا اور میں بنت 6 سنین 6 سال کی تھی۔ فقدمنا المدینہ فنزلنا فی بنی الحارث بن خزرج، ہم مدینہ تشریف لائے، مدینہ آئے، ہجرت کے بعد پھر یہ کہتی ہیں کہ ہم مدینہ آئے، اور مدینہ میں ہم بنی الحارث کے مکانوں میں رہے، وہاں میں بیمار ہو گئی، میرے بال جڑ گئے، پھر میری والدہ ام رومان آئی، انہوں نے مجھے سہیلیوں کے ساتھ، میرے ساتھ سہیلیاں تھی، انہوں نے مجھے پکارا، میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ جھولا جھول رہی تھی، انہوں نے مجھے پکارا تو میں حاضر ہو گئی، مجھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ میرے ساتھ کیا ارادہ ہے، کیا کرنے والی ہے۔ آخر انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر گھر کے دروازے پر کھڑا کر دیا اور میرا سانس پھولا جا رہا تھا۔ یہ طویل روایت ہے۔ میری والدہ نے مجھے کہا، بلکہ یہ روایت میں آپ کو داؤد راس کے ترجمے سے سناتا ہوں، 3894 کہتی ہیں میری والدہ مجھے لے کر آئی، اور وہاں انصار کی چند عورتیں بھی جمع تھیں، جنہوں نے مجھے دیکھ کر دعا دی کہ خیر و برکت اور اچھا نصیب لے کر آئی ہوں۔ میری ماں نے مجھے ان کے حوالے کر دیا، فاسلمتنی الیہن، میری والدہ نے مجھے ان عورتوں کے حوالے کر دیا تاکہ وہ مجھے تیار کرے، فاصلحن من شأنی، تاکہ وہ میری آرائش کرے، فلم یرعنی الا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضحی، اس کے بعد دن چڑھے اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، وانا یوم فاسلمتنی الیہ، تو
اسلمتنی حوالے کیا مجھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، یعنی میری والدہ نے مجھے ان کے حوالے کر دیا. وَأَنَا يَوْمَئِذٍ بِنْتُ 9 سنین، اور اس دن میری عمر 9 سال. اب یہاں میں آپ کو بتاؤں اسلام 360 پہ بھی آپ دیکھ لیں 3894. اور یہ جو داؤد راز سلفیوں کے عالم ہیں انہوں نے جو ترجمہ کیا کتنا غلط ترجمہ کیا. یہ علماء ہے، یہ ترجمہ غلط کرتے ہیں. یہاں پر انہوں نے ترجمہ کیا حضور نے خود مجھے سلام کیا، فَأَسْلَمَتْنِي إِلَيْهِ، اس کا ترجمہ کیا حضور نے خود مجھے سلام کیا. اس کا ترجمہ سلام کرنا نہیں ہے، اس کا مطلب ہے میری والدہ نے مجھے حضور کے حوالے کیا. جس طرح کہ اوپر یہ ترجمہ کر چکے ہیں فَأَسْلَمَتْنِي إِلَيْهِنَّ، میری والدہ نے مجھے ان عورتوں کے حوالے کیا. تو اسلمت کا معنی ہوتا ہے حوالے کرنا، اسلمنی نہیں ہے حضور نے مجھے سلام کیا، اسلمتنی ہے. تو یہ ترجمہ غلط کیا. بہرحال اس روایت، ان دو روایتیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، بخاری کی، مسلم کی، اور اوپر کی جو روایت میں نے صرف صحیح بخاری کی 3817 ایک روایت اور 3894، ان دو روایتوں سے ہمیں کیا بات معلوم ہوتی ہے؟ ان دو روایتوں سے ہمیں ایک بات معلوم یہ ہوتی ہے کہ حضرت عائشہ کا نکاح ام المومنین خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے وصال کے بعد ہوا. دوسری بات یہ معلوم یہ ہوتی ہے کہ اس وقت حضرت عائشہ کی عمر 6 سال تھی اور رخصتی کے وقت 9 سال تھی. اور تیسری بات ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ یہ نکاح جو ہوا تھا یہ مکہ میں ہوا تھا. اور چوتھی بات یہ معلوم ہوئی کہ رخصتی مدینہ میں ہوئی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضرت خدیجہ کے بعد مجھ سے شادی کی ہے. یہ بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حضرت خدیجہ کا جو انتقال ہے وہ 10 نبوی میں ہوا ہے. 10 نبوی میں ہوا ہے. یعنی اس کو آسان طور پہ سمجھیے گا کہ وہ عرصہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں گزارا 13 سال، پورا عمر تو 53 سال گزارے، لیکن جو اعلان نبوت کے بعد یعنی بعثت نبوی کے جو زمانہ ہے وہ 13 سال مکہ کا، 10 سال مدینہ کا. یعنی ہم اگر پیغمبر گرامی کی زندگی کو تقسیم کریں 63 سال کی زندگی کو، تو 40 سال جو اعلان نبوت سے پہلے کی ہے، نبی آپ اس وقت بھی ہے، نبی ہے لیکن اعلان نہیں کیا، تو 40 سال کی زندگی کو ہم الگ کریں. اس کے بعد جو 13 سال کی مکی زندگی ہے اور 10 سال کی جو مدنی زندگی ہے، کل ملا کے یہ 23 ایئرز ہو گئے. کل ملا کر کتنے ہو گئے؟ 23 ایئرز. اب یعنی یہ مکہ اور مدینہ کے جو سال ہم نے ملا دیے، اس میں جو مکی سال ہیں وہ 13 سال ہیں. ان 13 سال میں جو حضرت خدیجہ کا جو انتقال ہوا ہے وہ 10ویں سال میں ہوا. اور یہ کہتی ہیں کہ پھر اس کے 3 سال بعد مجھ سے شادی. اب یہ بات آپ ذہن میں رکھیے گا کہ حضرت خدیجہ کا انتقال وہ 10 نبوی میں ہوا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، صحیح مسلم کی ایک روایت ہے 3481. 3481 میں یہ بھی عروہ روایت کرتے ہیں، حضرت عائشہ سے وہ کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے جب تزوجہا وہی بنت 7 سنین، وہی بنت 7 سنین، جب شادی کی تو 7 سال کی، وزفت الیہ وہی بنت 9 سنین، اور جب حضور کے حوالے کیا گیا تو اس وقت ان کی عمر 9 سال تھی. اس وقت ان کی عمر 9 سال تھی. اب یہ جو روایت ہے یہ پچھلی روایت کے خلاف ہے. اس میں ہے 7 سال اور پچھلی روایت میں تھا 6 سال. یہ روایت یعنی حضرت عائشہ اپنی عمر بتاتے وقت میں یہاں پر یا تو راوی غلطی کر رہا ہے یا حضرت عائشہ سے جو یہ الفاظ ہیں کبھی 6 سال کا بتا رہی کبھی 7 سال کا بتا رہی. لیکن بہرحال یہ روایت متناقض ہے. روایت کا جو عمر ہے اس کا جو معنی ہے وہ متناقض ہے آپس میں. پر 6 سال ہے، بعد میں پھر 9 سال ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے 2880. حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ میں نے جنگ احد کے دن دیکھا کہ ام سلیم یعنی ان کی والدہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ دونوں زخمیوں کے لیے پانی پلاتی تھی. روایت کے الفاظ وَلَقَدْ رَأَيْتُ عَائِشَةَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ وَأُمَّ سُلَيْمٍ وَإِنَّهُمَا لَمُشَمِّرَتَانِ أَرَى خَدَمَ سُوقِهِمَا تَنْقُرَانِ الْقِرَبَ وَقَالَ غَيْرُهُ تَنْقُلَانِ الْقِرَبَ عَلَى مُتُونِهِمَا ثُمَّ تُفْرِغَانِهِ فِي أَفْوَاهِ الْقَوْمِ ثُمَّ تَرْجِعَانِ فَتَمْلَآنِهَا. ترجمہ پڑھتا ہوں میں تاکہ وقت ہمارا بچے. انس بن مالک کہتے ہیں کہ احد کی لڑائی کے موقع پر مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے جدا ہو گئے. انہوں نے بیان کیا کہ میں نے عائشہ بنت ابی بکر اور ام سلیم یعنی انس رضی اللہ عنہ کی والدہ کو دیکھا کہ یہ اپنے ازار سمیٹے ہوئے تھے، یعنی اپنی کپڑے سمیٹے ہوئے تھی اور تیز چلنے کی وجہ سے پانی کے مشکیزیں چھلکاتی ہوئے لے جا رہی تھی. اور ابو معمر کے علاوہ جعفر بن مہران نے بیان کیا کہ مشکیزے کو اپنی پشت پر ادھر سے ادھر جلدی جلدی لیے پھرتی تھی اور قوم کو اس میں سے پانی پلاتی تھی. یہ جنگ احد ہے. جنگ احد ہوئی ہے جناب 3 ہجری کے اندر، 3 ہجری نبوی کے اندر. اگر ہم حضرت عائشہ کی عمر کو دیکھ لیں تو حضرت عائشہ کی عمر اس وقت میں 10 سال بنتی ہے. اس وقت میں 10 سال بنتی ہے کیونکہ 2 ہجری کے اندر ان کی شادی ہوئی ہے، رخصتی ہوئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، اور وہ بتاتی ہے کہ 9 سال کی تھی. احد کے موقع پر ان کی عمر 10 سال ہوگی. تو 10 سال کی بچی جب سارے جنگ میں وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جدا ہو گئے، سارے چھوڑ گئے، اس موقع پر زخمیوں کو ایک بچی جا کر اس طور پر بڑے بڑے مشکیزیں وہ اپنے کندھے پر رکھ کے جائے، یہ جنگ کے میدان سے تصور نہیں کیا جا سکتا کہ ایک بچی اس طرح سے. یہاں پر صرف میں اس روایت کو پیش کرنے کا مقصد آپ کے سامنے یہ ہے. اب ایک اور روایت میں آپ کے سامنے پیش کروں کہ حضرت عائشہ کی جو عمر ہے اس حوالے سے ہمیں آہستہ آہستہ ہم اگر اس مسئلے کو سمجھیں گے تو جو روایات ہیں وہ ایک دوسرے سے ہمیں مختلف نظر آتی ہیں.
اگر ہم اس وقت کا جائزہ لیتے ہیں، حضرت عائشہ نے تو یہ فرما دیا کہ 6 سال تھی یا 9 سال رخصتی کے موقع پر تھی، لیکن جو دوسری روایات ہیں جو حضرت عائشہ سے ہی مروی ہیں وہ اس کے خلاف نظر آتی ہے۔ کس طور پر اگر ہم تحقیق کرتے ہیں، جائزہ لیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت عائشہ سے روایت ہے، یہ بھی عروہ نے روایت کیا، ابن شہاب زہری روایت کرتے ہیں، حدیث نمبر ہے بخاری کی 2297۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا تو اپنے والدین کو دین اسلام کا پیروکار پایا۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالا، کوئی دن ایسا نہیں گزرتا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے یہاں صبح و شام دونوں وقت تشریف نہ لاتے ہو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح بھی آتے تھے، شام کو بھی آتے تھے، ٹھیک ہے، جب سے میں نے ہوش سنبھالا۔ پھر جب مسلمانوں کو بہت زیادہ تکلیف ہونے لگی تو ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی ہجرت حبشہ کا ارادہ کیا۔ جب آپ برق الغماد پہنچے تو آپ کی ملاقات قارہ کے سردار مالک بن دغنہ سے۔ الفاظ ہیں یہاں پر روایت کے، کہتے ہیں فلما ابتلی المسلمون خرج ابو بکر مہاجرا قبل الحبشہ، جب مسلمانوں کے اوپر آزمائش کا وقت شروع ہوا تو حضرت ابو بکر وہ حبشہ کی جانب انہوں نے ہجرت کی، حبشہ کی جانب وہ نکل پڑے۔ یہ بات آپ کو معلوم ہے کہ حبشہ میں جو ہجرت کی جانب جو واقعہ ہے یہ 5 نبوی کا ہے۔ یہ کب کا ہے؟ 5 نبوی کا ہے۔ الرحیق المختوم کے اندر صفی الرحمن مبارک پوری نے، یعنی یہ ایسا واقعہ ہے جو ہر ایک کو معلوم ہے، یعنی اس میں آپ کو کتاب بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ 5 نبوی کے اندر ہجرت حبشہ ہوئی ہے۔ صفحہ نمبر 131 کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم تھا کہ اسمحہ نجاشی شاہ حبش ایک عادل بادشاہ ہے، وہاں کسی پر ظلم نہیں ہوتا، اس لیے آپ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ فتنوں سے اپنے دین کی حفاظت کے لیے حبشہ ہجرت کر جائیں۔ اس کے بعد ایک طے پروگرام کے مطابق رجب 5 نبوی میں صحابہ کرام کے پہلے گروہ نے حبشہ کی جانب ہجرت کی۔ ہجرت حبشہ یہ 5 نبوی میں ہوئی ہے، اسی وقت ہوتی رہی۔ جو دوسری ہجرت حبشہ ہے وہ بھی اسی کے قریب ہوئی ہے 5 نبوی کے اندر۔ تو یہ زمانہ ہے حبشہ کی جانب ہجرت کرنے کا، جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو حکم دیا، کیونکہ اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ 6 کے تو باقاعدہ طور پر وہ شیبہ ابی طالب میں بائیکاٹ ہو جاتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رابطہ اور صحابہ کا رابطہ آپس میں ختم ہو جاتا ہے۔ تو پھر ہجرت کی طرف جس نے جانا تھا، یعنی اب تو باقاعدہ بائیکاٹ ہو گیا، اب تو بالکل الگ کر دیا گیا۔ تو بہرحال اس روایت سے عائشہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر نے حبشہ کی جانب ہجرت کی، اور یہ بھی فرماتی ہے کہ صبح و شام ہمارے پاس تشریف لایا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے میں نے اپنے والدین کو اسلام کے اوپر دیکھا۔ یعنی حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے والدین نے اسلام کے اوپر ہی، جب سے میں نے ہوش سنبھالنا کب ہوتا ہے؟ 3 سال کی عمر کے ہوتے ہیں، 4 سال کی عمر میں ہوتا ہے نا بچوں کا، یعنی جب وہ باتیں جب آپ کو جوانی میں یاد ہوتی ہیں بچپنے کی۔ اب غور کیجیے، 2 ہجری میں حضرت عائشہ کی شادی ہوتی ہے اور اس وقت یہ 9 سال کی ہیں۔ اب ہم پیچھے جاتے ہیں، تو پیچھے جب ہم جاتے ہیں تو ہمیں 9 سال کی عمر کے مطابق مکہ کے اندر حضرت عائشہ کی عمر کس سن میں کتنی ہوگی؟ یعنی 2 ہجری 2 سال نبوت کے یہ لگا لیں ہجرت مدینہ کے، اور اس سے پہلے 7 سال آپ لگا لیں، 13 سال مکہ کے ہیں، تو کتنا وقت ہوا جناب؟ کتنا نبوی بنتا ہے؟ یعنی اس حساب سے حضرت عائشہ کی عمر جو ہے وہ بنتی ہے 6 نبوی۔ چلے ہم 5 نبوی کر لیتے ہیں۔ 5 نبوی میں تو ان کی جب ہجرت حبشہ ہو رہی تھی ان کی پیدائش ہوئی ہے، تو جب ان کی پیدائش ہوئی ہے تو یہ اس زمانے کے واقعات کیسے بیان کر رہی ہیں؟ اور یہ کہہ رہی ہیں کہ اس وقت موقع پر، کیونکہ عمر دیکھ لینا، عمر حضرت عائشہ کی اگر شادی جو ہے وہ 6 سال میں ہوئی ہے اور رخصتی 9 سال میں، اور رخصتی مدینہ میں ہوئی ہے، یہ بات طے ہے، دوسری ہجری میں ہوئی ہے، تو اگر دوسری ہجری میں عمر 9 سال ہے تو پھر ان کی جو پیدائش ہے وہ کس ٹائم پہ ہوئی ہے؟ پیدائش تو لازمی بات ہے وہ ہجرت حبشہ کے موقع پر، یعنی 5 نبوی میں ہوئی ہوگی۔ اب 5 نبوی اور پھر بعد کے آپ مکہ کے ہی کتنے سال لگا لیں؟ مکہ کے سال بنتے ہیں 8 سال اور 1 سال مدینہ کا ہجرت کا 9 سال، یہی ہو گیا نا؟ 5 سال آپ حساب لگائیں، اس کے بعد 10 نبوی تک 5 سال ہو گئے، پھر 3 سال مکہ میں جو گزارے ہیں 8 سال ہو گئے، 1 سال مدینہ کا، تو یہ جو 9 سال بعد کے ہیں اس میں سے 8 سال مکہ کے اور 1 سال مدینہ کا، تو حساب لگائیں، یہ 5 نبوی کے اندر جو ہجرت حبشہ ہوئی اس موقع پر حضرت عائشہ موجود ہی نہیں ہے۔ اور یہ روایت حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہجرت حبشہ وہ کر رہی تھی، ان کے والد کر رہے تھے، اور اس موقع پر انہیں یاد ہے کہ وہ پورا پھر واقعہ آگے وہ بیان کرتی ہیں، یا تو اس واقعے کی وہ شاہد نہیں ہے، سنا ہے انہوں نے، اور یا یہ ہے کہ یہ راوی نے بیان کر دیا۔ اور یہ جو ہشام ہے نا، ہشام کے بارے میں یہ کہ امام مالک نے ان سے روایت نہیں، یہ امام مالک کے استاد ہیں، مدینہ میں زندگی گزارتے ہیں زندگی بھر، لیکن امام مالک ان سے روایت نہیں کرتے، ان سے کوئی روایت امام مالک نے ذکر نہیں کی، اور یہ پھر جا کے وہاں کوفہ میں اندھے بھی ہو جاتے ہیں اور وہاں جا کر یہ ساری یہ روایتیں وہ بیان کرتے ہیں۔ تو یہ روایت بہت یہ سمجھ سے باہر ہے یہ بات کہ حضرت عائشہ کیسے فرماتی ہے کہ جناب ہجرت کی جانب حضرت ابوبکر نے ارادہ کیا حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا، اور جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے میں نے اپنے والدین کو اسلام کے علاوہ پر نہیں دیکھا۔ تو عائشہ اس موقع پر موجود ہی نہیں ہے۔ عائشہ کی جو پیدائش ہے وہ آپ حساب لگا لیں شادی کی عمر سے، تو آپ کو معلوم یہ ہوگا کہ اس وقت وہ تھی نہیں، ٹھیک ہے، اس وقت وہ تھی نہیں۔ سنن نسائی کی روایت ہے
سنن نسائی کے اندر باب تزوج المرأۃ مثلها فی السن، کتاب النکاح کے اندر روایت ہے، اور راوی ہیں حسین بن واقد، وہ عبداللہ بن بریدہ سے، وہ اپنے والد سے، کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر نے حضرت فاطمہ سیدہ زہرا علیہ السلام کا رشتہ طلب کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انہا صغیر، وہ بچی ہے، فخطبها علی، حضرت علی نے نکاح کا پیغام بھجوایا، فزوجها منہ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے کرا دیا، امام علی سے کرا دیا۔ اس روایت کو البانی نے کہا ہے صحیح الاسناد، اور سلفیوں کے زبیر علی زئی نے کہا کہ اسناد صحیح، انہوں نے کہا بھی یہ صحیح ہے، بہرحال یہ صحیح ہے، اس میں کوئی اعتراض نہیں۔ اس روایت سے یہ بات معلوم یہ ہوتی ہے سیدہ زہرا علیہ السلام، ایک تو ان کا رشتہ حضرت ابوبکر اور عمر کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انکار کیا، اور انکار کرتے ہوئے کہا کہ وہ چھوٹی ہیں، حالانکہ جس وقت حضرت ابوبکر نے حضرت عمر نے رشتہ طلب کیا تھا اس وقت سیدہ زہرا کی عمر 20 سال، سیدہ زہرا کی عمر 20 سال تھی، اہل سنت کی روایت کے مطابق اگر ہم دیکھیں، یعنی میں آپ کو بتاتا چلوں اس میں دو اقوال ہیں۔ ابن عبد البر نے الاستیعاب کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ سیدہ زہرا کی جو ولادت ہے اہل سنت کا اتفاق ہے اعلان نبوت سے 5 سال پہلے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر اس وقت 35 سال، تو 5 سال یہ آپ کر لیں، یعنی 40 سال تک کے جو وقت ہے 5 سال یہ، اور باقی 13 سال مکہ کے لگا لیں تو 18 سال ہو گئے، اور مدینہ کے 2 سال لگا لیں تو 20 سال تھی اس موقع، جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ بدر کے بعد امام علی کی اور سیدہ زہرا کی جو شادی ہوئی ہے وہ غزوہ بدر کے بعد ہوئی ہے، بخاری کی روایت یہی ہے، تو 20 سال عمر ہے سیدہ زہرا کی اور امام علی کی عمر ہے تقریباً 22 سال، یعنی آپ اندازہ لگا لیں کہ 20 سال کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ بچی ہے، حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما کو کہہ رہے ہیں کہ یہ بچی ہے، تو آپ خود سوچ لیں کہ جب ایک بچی کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بچی کی شادی نہیں دے رہے ہیں اور وہ 20 سال کی ہیں، تو خود کس طرح سے دوسروں کی بچی جو 6 سال کی اور 9 سال کی آپ شادی کریں، یعنی حضرت ابوبکر عمر تو یہ کہہ سکتے تھے نا یا رسول اللہ ابھی پچھلے سال ہی تو آپ نے ہماری بچی سے جو کہ 6 سال کی تھی آپ نے شادی کی، یا 9 سال کی تھی آپ نے، انہوں نے نہیں کہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام نے ایک یعنی بچیوں کے ساتھ یہ شادی کی جائز ہی نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر منع کر دیا بچی کے ساتھ نہیں ہو سکتی، انہا صغیرۃ، بعض علماء کہتے ہیں کہ ان کے مقابلے میں یعنی حضرت ابوبکر کے مقابلے میں عمر میں کم تھی، یعنی حضرت ابوبکر کی عمر اس زمانے میں 50 سال تھی اور حضرت زہرا کی عمر 20 سال، تو یہ تو وہاں پر بھی لاگو ہوتی ہے نا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ سے شادی کی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر بھی 53 سال ہے، تو یہ اعتراض تو ہو سکتا تھا، وہاں پہ سوال ہو سکتا تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ روایات جو اوپر بیان ہوئی 6 سال کی 9 سال کی یہ ضعیف ہے۔ اب جو بنیادی طور پر جو اس میں سب سے بڑی بات جو معلوم کرنے کی ہے نا حضرت عائشہ کی عمر، وہ ہے ان کی بڑی بہن اسماء بنت ابی بکر کی عمر سے معلوم کرتے ہیں۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر یہ حضرت عائشہ کی بڑی بہن ہے، اور بالاتفاق حضرت اسماء بنت ابی بکر کی جو عمر ہے وہ پوری جو عمر تھی ان کی 100 سال انہوں نے عمر پائی، اور یہ اپنی بہن یعنی حضرت عائشہ سے 10 سال بڑی تھی۔ علام النبلاء ذہبی رحمہ اللہ کی جلد نمبر 4 کہتے ہیں صفحہ نمبر 484، اسماء بنت ابی بکر ام عبداللہ القرشی التیمی المکیہ ثم المدنی، والدۃ الخلیفہ عبداللہ ابن زبیر، یہ عبداللہ ابن زبیر کی والدہ ہیں، وہ اخت ام المؤمنین عائشہ و آخر المہاجرات وفات، اور سب سے آخر میں وفات پانے والی میں، روت عدد احادیث، بہت ساری روایات انہوں نے کی، وہ عمرت دہرن، ایک زمانہ انہوں نے عمر پائی، وہ تعرف بذات النطاقین، ذات النطاقین 2 ازار بند والی سے مشہور ہے کہ جب وہ ہجرت کے واقعے میں انہوں نے سامان باندھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اللہ اکبر، وکانت اسن من عائشہ ببضع عشر سنہ، اور یہ حضرت عائشہ سے 20 سنہ بڑی تھی۔ یہ بدعہ کا جو لفظ ہے بدعہ یہ 10 تک کی اعداد کے لیے آتا ہے عربی میں، یعنی 9 سال 10 سال 8 سال اتنی یہ حضرت عائشہ سے بڑی تھی، اور ان کا جو انتقال ہوا ہے وہ حجاج بن یوسف اللعین کے زمانے میں ہوا۔ عبداللہ ابن زبیر جو ان کے بیٹے تھے ان کی شہادت کے بعد انہوں نے کہا بھی تھا کہ میرے بیٹے کو وہ پھانسی سے اوپر سے اتار دو، انہوں نے کہا حجاج بن اللعین نے کہا کہ یہ منافق، حجاج نے کہا کہ یہ منافق علیہ باللہ، تو انہوں نے کل جو عمر پائی ہے وہ پائی ہے 100 سال، اور انتقال جو ہوا ہے وہ سنت 73 73 ہجری میں ہوا، تو ان 73 ہجری میں انتقال ہوا، تو ہجرت مدینہ کے موقع پر ان کی جو عمر تھی وہ 27 سال، ہجرت مدینہ کے موقع پر ان کی عمر 27 سال تھی، اور بعد میں آپ عمر لگا لیں 73 اس میں شامل کریں تو 100 سال بنتے ہیں، انہوں نے اتنے طویل زمانہ انہوں نے پایا ہے، تو ہجرت اب 27 میں سے یہ 10 سال حضرت عائشہ سے بڑی ہیں، تو حضرت عائشہ ہجرت مدینہ کے موقع پر کتنی عمر کی ہوئی؟ 17 سال کی۔ کتنے سال کی ہوئی؟ 17 سال کی، اور جب شادی کے وقت 19 سال کی ہیں۔ یہ آپ تمام جگہوں پر دیکھ لیں گے کہ یہ ان کی جو عمر ہے وہ آپ کو ان کے بارے میں طویل تفصیل مل جائے گی، کیونکہ انہوں نے بہت بعد کا زمانہ پایا ہے اور لوگوں نے ان سے نقل کیا ہے۔ الاصابہ ابن حجر عسقلانی کا آپ دیکھ لیں جلد 8 صفحہ 50 اردو والی میں بھی اگر آپ دیکھیں گے تو یہی ان کے بارے میں لکھا ہے۔ ابو نعیم اصبہانی کا قول ہے کہ وہ ہجرت سے 27 سال پہلے پیدا ہوئے، تو یہ بہرحال ان کی عمر سے ہمیں معلوم یہ ہوگا کہ
حضرت عائشہ کی عمر کیا ہے. تو جب ان کی عمر معلوم ہوئی، ان کی عمر 73 ہجری میں ان کا انتقال ہے اور ہجرت مدینہ کے وقت یہ 27 سال کی ہیں. تو حضرت عائشہ وہ 10 سال ان سے چھوٹی ہیں، ان کی عمر 17 سال. اب یہ بعد میں لوگوں نے اس کو روایت کر دیا اور اسی کے اوپر ہمارے لوگ چل پڑتے ہیں کہ جناب نہیں، بچیوں کے ساتھ شادی، اسلام کے اندر بچیوں کے ساتھ شادی کرنا جائز ہے، اور اسی وجہ سے اسلام کے اوپر اعتراض کیا جاتا ہے. تحقیقی قول یہ ہے کہ حضرت عائشہ کی عمر نکاح کے وقت میں وہ 17 سے 19 سال عمر تھی، نہ کہ 6 اور 9 سال. یہ تحقیقی قول. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.